جون کے آخری دنوں میں شام 5:30 بجے چمکتے سورج کی روشنی میں اعلیٰ نسل کے 2 خوبصورت گھوڑوں والی ایک شاندار بگی حویلی کے سامنے آن رکی۔ حویلی کے صدر دروازے سے ایک کاؤنٹس دماسکارے نمودار ہوئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ اس کے عقب میں اس کا شوہر برآمد ہوا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ کاؤنٹس ایک انتہائی خوبصورت اور پروقار خاتون تھی۔ بیضوی چہرہ، دودھیا سفید رنگت، نمایاں سرمئی آنکھیں اور گھنے سیاہ بال۔ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بگی میں داخل ہو گئی جیسے اس کی موجودگی سے بے خبر ہو۔ اس کے چہرے پہ پھیلی یہ بے اعتنائی دیکھ کر کاؤنٹ کے دل میں جانے کتنے عرصے سے بڑا حسد ایک مرتبہ پھر امڑنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے قریب پہنچا اور بولا، تم باہر جا رہی ہو؟ اس نے بیزاری سے جواب دیا، تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ بولون کے باغات میں؟ شاید۔ کیا میں تمہارے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، یہ تمہاری بگی ہے۔ اس کی بیزاری اور بے اعتنائی کے باوجود بگی کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوا کوچوان سے بولا، بولون کے باغ لے چلو۔ دربان نے دروازہ بند کیا اور پھرتی سے کوچوان کے ساتھ جا بیٹھا۔ گھوڑے ہنہنائے اور باہر سڑک پر پہنچنے تک بدکتے مچلتے رہے۔ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی بیوی کے چہرے پر کرختگی اور سختی کے آثار تھے کہ اس نے چپ کے بیٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے سفید دستانے میں ملفوف ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی جیسے چلتی بگی کے جھٹکوں سے نادانستہ لگ گیا ہو، لیکن اس کی بیوی نے فوراً اپنا ہاتھ ناپسندیدگی کے انداز میں یوں پیچھے کھینچا کہ کاؤنٹ اپنی حاکمانہ اور جابانہ شخصیت کے باوجود سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ بولا، گیبریل، کیا بات ہے؟ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ خاموش رہی اور بگی کی نشست کے ساتھ پشت لگائے بیٹھی رہی جیسے کوئی بیزار ملکہ تخت پر براجمان ہو۔ بگیوں کی کتنی ہی قطاریں بولان کے باغات کی جانب رواں تھیں۔ ان کی آرائشی سازوں اور لیمپوں کے شیشے پر سورج کی روشنی منعکس ہو رہی تھی۔ کاؤنٹ دماسکارے بولتا چلا گیا، میری جان من گیبریل۔ اب وہ رہ نہ پائی اور چلا کر بول اٹھی، اوہ اب بس کرو، کیا میں اب تمہاری بگی میں کہیں جا بھی نہیں سکتی؟ کاؤنٹ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولتا چلا گیا، آج تم کچھ زیادہ ہی حسین دکھائی دے رہی ہو۔ اب اس کی برداشت جواب دے رہی اور وہ تنک کر بولی، تمہیں آج ہی میں دکھائی دے رہی ہوں؟ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا تم سے کوئی لینا دینا نہ ہوگا۔ کاؤنٹ کی حیرت اور الجھن اب طیش میں بدلنے لگی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں کسی محبوب کی نرمی کی بجائے ایک سخت گیر شوہر کی تلخی عیاں تھی۔ وہ کھولے لہجے میں بولی تاکہ بگی کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ میں کوچوان ان کی باتیں نہ سن سکے، کیا مطلب ہے میرا؟ کیا مطلب ہے میرا؟ یہی ہے نا تمہاری اصلیت؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں؟ ہاں، سب کچھ بتاؤں، اس وقت سے جب سے میں تمہاری خود غرضی کا شکار ہو رہی ہوں۔ کاؤنٹ کا چہرہ حیرت اور غصے سے سرخ ہونے لگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے گھرایا، ہاں مجھے سب کچھ بتا دو۔ وہ طویل القامت، چوڑا چکلا، سرخ داڑھی والا ایک خوششکل نوجوان تھا، اعلیٰ حسب نسب والا جہان دیدہ شخص جسے لوگ ایک اچھے شوہر اور شفیق باپ کے طور پہ جانتے تھے۔ اب وہ پہلی مرتبہ اس کی جانب مڑی اور اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی۔ تمہیں میری باتیں اچھی تو نہیں لگیں گی لیکن جان لو کہ میں اب ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ اب مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور خاص طور پر آج تو تمہارا خوف بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا تھا۔ طیش کے عالم میں وہ دھیرے سے بولا، تم پاگل ہو گئی ہو۔ نہیں، میں پاگل نہیں ہوئی، لیکن 11 سال سے تم نے جو مجھے گھر کی باندھی بنا کے رکھا ہوا ہے، اب یہ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں، جو میرا حق ہے، جو ہر عورت کا حق ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی، میں سمجھا نہیں۔
ہاں ہاں، تم خوب سمجھ گئے ہو۔ میرے آخری بچے کو پیدا ہوئے 3 مہینے جو ہو چلے ہیں، تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود میں ابھی اتنی ہی خوبصورت ہوں جتنی پہلے تھی۔ اور یہ جو تم ابھی میرے حسن کی تعریفیں کر رہے ہو نا، میں جانتی ہوں کہ تم چاہتے ہو میں ایک اور بچہ پیدا کروں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ نہیں، یہ بکواس نہیں ہے۔ میں 30 سال کی ہوں اور میرے 7 بچے ہیں۔ 11 سال ہو چلے ہیں ہماری شادی کو۔ تم چاہتے ہو کہ 10 سال اور گزر جائیں اور اس کے بعد تم کسی اور عورت کی تلاش میں نکل پڑو۔ اس نے اس کا بازو پکڑا اور سختی سے دبوچتے ہوئے بولا، میں تمہیں اس انداز میں بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور میں تمہارے ساتھ اس وقت تک بات کرتی رہوں گی جب تک میں سب کچھ کہہ نہ دوں، اور اگر تم نے مجھے روکا تو میں اتنی زور سے بولوں گی کہ بگی کے اوپر بیٹھے دونوں ملازم بھی سن لیں گے۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ صرف اس وجہ سے آنے دیا کہ ان دونوں ملازموں کی موجودگی میں تم میری باتیں سننے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ کاؤنٹ، مجھے ہمیشہ سے تم سے گھن آتی تھی، اور تم خوب جانتے ہو کیونکہ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے مجھ سے میری مرضی کے خلاف شادی کی۔ تم نے میرے والدین کو مجبور کیا کیونکہ انہیں مشکل حالات کا سامنا تھا۔ اسی وجہ سے وہ راضی ہو گئے کیونکہ تم دولت مند تھے، اور انہوں نے میرے احتجاج کے باوجود تم سے میری شادی کر دی۔ تم نے مجھے خرید لیا، اور جیسے ہی میں تمہارے قابو میں آئی، جیسے جیسے ہی میں تمہاری بیوی بنی، میں نے خود کو تمہارے سپرد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہاری زبردستی اور دھوس بھول کر صرف یہ بات یاد رکھوں گی کہ مجھے تمہاری وفادار بیوی بننا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوا تم سے محبت کرنا ہے۔ لیکن اسی دن سے تم میں حسد کا مادہ ابھرنے لگا، اتنا حسد کہ شاید ہی کسی اور مرد کے دل میں پیدا ہوا ہو۔ وہ پست اور گھٹیا حسد جو خود تمہارے لیے بھی اتنا ہی تحقیر امیز تھا جتنا میرے لیے۔ ہماری شادی کو ابھی 8 مہینے نہ ہوئے تھے کہ تم نے مجھ پر بے وفائی کا شک کرنا شروع کر دیا۔ تم نے مجھے خود کہا تھا، اف، اتنی ذلت! تم مجھے خوبصورت ہونے سے نہیں روک سکتے تھے، لوگوں میں مقبول ہونے سے نہیں روک سکتے تھے، لوگوں کو میرے حسن کی تعریف کرنے سے اور اخباروں میں مجھے پیرس کی حسین ترین عورت کہنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ اس لیے تم نے وہ سب کچھ کیا جس سے میری تعریفیں کرنے والے مجھ سے دور رہیں، اور پھر تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے حمل کی متواتر حالت میں زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا جائے۔ اس وقت تک جب مجھ پر نقاب پڑتے ہی ہر مرد اپنا چہرہ پھیر لے۔ اوہ، اس بات کو جھٹلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو میں سمجھ نہ پائی، لیکن جلد ہی ساری بات عیاں ہو گئی۔ تم نے اپنی بہن کے سامنے یہ بات کہی تھی نا، کہی تھی، جس نے مجھے بتا دیا تھا، کیونکہ وہ بھی تمہاری غیر مہذبانہ درستی سے متنفر تھی۔ آہ، یاد کرو تم نے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ 11 سال تک تم نے مجھے معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیا اور صرف اپنے بچوں کی ماں بن کر رہنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ حمل کے دوران تمہیں مجھ سے نفرت ہو جاتی اور تم مجھے شہر سے دور اپنے آبائی گاؤں بھیج دیا کرتے، جہاں کھیتوں اور درختوں کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ لیکن جب میں واپس آتی تو پہلے کی طرح تر و تازہ اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی، پہلے کی طرح جوان اور دلکش، اور لوگ پھر سے میرے ارد گرد گھومنے لگتے۔ جیسے ہی مجھے امید بنتی کہ اب میں شہر میں ایک دولت مند جوان عورت کی طرح زندگی گزار سکوں گی، تو تم پر ایک مرتبہ پھر حسد کا دورہ پڑتا، اور تم پھر سے اپنی قابل نفرت اور کرہ خدشات کا اظہار کرنے لگتے، جیسا کہ ابھی چند لمحے قبل کر رہے تھے۔ اور تمہاری یہ خواہش مجھے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں نے تمہیں کبھی نہیں دھتکارا۔ تمہاری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر بدصورت اور بدحیت حاملہ عورت بنا ڈالو، اور پھر مجھے تمہارا وہ گھناؤنا اور پراسرار چہرہ دکھائی دیا جس کا احساس مجھے اتنا عرصہ نہ ہوا تھا۔
لیکن تمہارے ساتھ رہتے اور تمہاری حرکات دیکھتے دیکھتے میں بھی سمجھنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میں بچے پیدا کرتی گئی تم ان کے قریب ہوتے گئے، کیونکہ وہ تمہیں میرے خلاف تحفظ فراہم کرتے تھے۔ تمہیں جتنی کراہیت مجھ سے محسوس ہوتی تھی تم اتنی ہی محبت اپنے بچوں سے کرتے تھے۔ تمہارے رذیل خوف کے باوجود تمہیں وقتاً فوقتاً خوشی ہوتی تھی جب تم مجھے بدحیت اور بدنما شکل میں دیکھتے تھے۔ اوہ، میں نے کتنی بار تمہیں یوں خوش دیکھا ہے۔ میں تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے چہرے پر یہ خوشی دیکھ چکی ہوں۔ تمہیں اپنے بچوں سے اس لیے پیار تھا کہ وہ تمہاری کامیابیاں تھے، نہ اس لیے کہ وہ تمہارا خون تھے اور تمہاری جیت تھے۔ مجھ پر، میری جوانی پر، میرے حسن پر، میری دل ربائی پر، تعریفی الفاظ پر جو مجھ پر نچھاور کیے جاتے تھے، ان ستائشی نگاہوں پر جو میری جانب اٹھائی جاتی تھی، تمہیں اپنے بچوں پر فخر تھا اور تم انہیں اپنے ساتھ دکھاوے کی خاطر بولون کے باغات میں سیر کرنے اور مونوریسو میں گدھوں کی سواری کے لیے لے جاتے تھے۔ تم انہیں تھیٹر لے جاتے تھے تاکہ لوگ تمہیں ان کے ساتھ دیکھ سکتے اور کہہ سکتے، اوہ کتنا شفیق باپ ہے، اور یہ تعریفی کلمات متواتر دہرائے جائیں۔ کاؤنٹ نے پوری قوت کے ساتھ کاؤنٹس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اتنے زور دے کر دبایا کہ تکلیف سے اس کا چہرہ بگڑ گیا، اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، سن رہی ہو تم؟ جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ ایک ماں کے لیے قابل شرم ہے، لیکن اب تم میری ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا مالک ہوں۔ میں تم سے جو چاہوں مانگ سکتا ہوں، جب چاہوں مانگ سکتا ہوں، معاشرہ اور قانون مجھے یہ حق دیتا ہے۔ وہ اپنی مضبوط گرفت کے شکنجے میں اس کی کلائی کچل رہا تھا اور وہ درد کے مارے زرد ہو رہی تھی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تکلیف سے اس کا سانس رکنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولا، دیکھا، میں مالک ہوں اور میں طاقتور ہوں۔ جب اس کی گرفت قدرے ڈھیلی پڑی تو وہ بولی، تمہارے خیال میں کیا میں ایک مذہبی عورت ہوں؟ وہ حیرت سے گڑبڑایا اور ہکلا کر بولا، ہاں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں گرجا گھر میں خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ نہیں۔ کیا تم مجھے ابھی اسی وقت کسی گرجا گھر میں لے جا سکتے ہو؟ کس لیے؟ تم دیکھ لینا، لے جاؤ گے۔ اگر تم ایسا چاہتی ہو تو ہاں، ضرور۔ اس نے اپنا چہرہ بگی کی کھڑکی کی جانب موڑا اور زور سے بولی، فلپ۔ کوچوان اپنی نشست پر قدم مڑا اور گھوڑے سے نگاہیں ہٹائے بغیر اپنی مالکن کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بولتی گئی، ہمیں سینٹ فلپ ضرور لے جاؤ۔ بگی جو اب بولان کے باغات کے قریب پہنچ چکی تھی واپس پیرس کی جانب مڑ گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ جب بگی گرجا گھر کے سامنے رکی تو کاؤنٹس تیزی سے اتری اور گرجے میں داخل ہو گئی۔ اس کے عقب میں چند قدم کے فاصلے پر کاؤنٹ بھی اندر چلا گیا۔ وہ رکے بغیر چلتی گئی اور آخر میں مناجات والے بینچ کے سامنے ایک کرسی کے قریب گھٹنوں کے بل گر پڑی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ دیر تک یوں ہی دعا کرتی رہی اور اس کے قریب کھڑا کاؤنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنا منہ چھپائے رو رہی ہے۔ وہ خاموشی سے روتی رہی جیسے وہ عورتیں روتی ہیں جنہیں کسی اندوہناک اور دل خراش غم کا سامنا ہو۔ اس کے کاندھے کچھ دیر تک کپ کپاتے رہے اور پھر آخر میں اس کی ہتھیلیوں کی اوٹ سے ایک دبی دبی سی سسکی ابھری۔ کاؤنٹ تماسکارے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کے لمس سے وہ جیسے نیند سے بیدار ہو گئی ہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اب میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم کیا کرو گے۔ تم چاہو تو میری جان لے لو۔ سن لو کہ تمہارے بچوں میں سے ایک، صرف ایک، تمہارا بچہ نہیں ہے، اور یہ بات میں تمہیں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہی ہوں جو یہاں میری باتیں سن رہا ہے۔
تمہارے مردانہ ظلم و جبر کے خلاف میرے پاس صرف یہی ایک انتقام رہ گیا تھا، بچے پیدا کرنے کی اس غلامی کی سزا کے خلاف جو تم نے مجھے سنائی تھی۔ اس بچے کا باپ کون تھا یہ تم کبھی نہیں جان سکو گے۔ تم ہر مرد پر شک کرو گے لیکن تم کبھی جان نہ پاؤ گے۔ میں نے محض تمہیں دھوکہ دینے کے لیے خود کو اس شخص کے سپرد کیا تھا، بنا محبت کے اور بنا مسرت کے، اور اس نے بھی مجھے ماں بنا دیا۔ وہ بچہ کون ہے یہ بھی تم کبھی نہ جان پاؤ گے۔ ہمارے 7 بچے ہیں، اب تم ہی ڈھونڈ نکالو۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی دن تمہیں یہ سب بتا دوں گی، کیونکہ خاموشی سے کسی سے انتقام لینے کا کیا فائدہ اگر اس شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ لیکن تم نے مجھے یہ اعتراف کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، بس مجھے یہی کہنا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گرجا گھر کے دروازے سے باہر نکلی۔ اسے یقین تھا کہ اسے اپنے عقب میں اپنے شوہر کے قدموں کی چاپ سنائی دے گی اور غیظ و غضب کے عالم میں وہ اسے زمین پر پٹخ دے گا، لیکن ایسا کچھ سنائی نہ دیا اور وہ بگی تک پہنچ گئی۔ اذیت اور خوف کے مارے ہانپتی کانپتی وہ لپک کر بگی میں داخل ہوئی۔ لرزتی ہوئی آواز سے اس نے کوچوان کو کہا، گھر چلو، اور گھوڑے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔